جو انسان 3 طلاقیں ایک ساتھ دے کیا ہو جائیں گی؟ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، اگر آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا، تو جب عورت ایام طہارت میں ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے اور اس کو 1 طلاق دے دے، پھر اس کو چھوڑے رکھے۔ اگر صلح نہیں کرنی تو طلاق دینے کے بعد 3 ماہواریاں گزرنے پر عورت نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر اس عورت کو حق حاصل ہے، کسی دوسری جگہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہے۔ عدت بیتنے کے بعد وہ آدمی کی بیوی نہیں رہتی، اور دوران عدت اگر صلح کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے صلح ہو جاتی ہے، اور عدت گزرنے کے بعد صلح کرنا چاہے تو نیا نکاح کر کے پھر وہ آپس میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص شرعی طریقے سے طلاق نہیں دیتا، ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو ایک مجلس کی اکٹھی دی ہوئی 3 طلاقیں وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں 1 طلاق ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے اپنی بیویوں کو کثرت سے طلاقیں دینا شروع کر دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ جس کام میں اللہ نے لوگوں کو مہلت دی تھی تو لوگوں نے اس میں جلد بازی کرنا شروع کر دی، کاش کہ ہم ان پر یہ 3 نافذ کر دیں۔ ان کی عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے تو انہوں نے 3 نافذ کر دی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے اپنے 2 سالوں میں 3 طلاقیں 1 طلاق ہی شمار ہوتی تھی۔ اب حضرت عمر نے جو یہ کام کیا، کیا وہ کام شرعی طور پر تھا یا لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے انہوں نے تعزیری طور پر یہ سزا نافذ کر دی؟ فقہ حنفی کی کتابوں میں سے جامع الرموز
دوسری کتاب آشیاء طہطاوی علی در مختار، تیسری کتاب الدرر المنتقی، اور چوتھی کتاب ملتقى الابہر۔ چاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی دور میں جب اکٹھی تین دی جاتی تھی تو وہ تینوں ایک شمار ہوتی تھی۔ ثم حکم عمر سیاستاً، اور دوسری جگہ ہے تحدیداً، پھر حضرت عمر نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ شاید یہ اس سے باز آ جائیں تو تینوں لاگو کی۔ تو حضرت عمر کا فیصلہ سیاسی اور تحدیدی تھا۔ شرعی فیصلہ وہی تھا جو ان کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں اور نبی پاک کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا۔ اسی طرح مسند احمد اور مسند ابی یعلا کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رقانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس پر بڑے غم زدہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ہوا، فرمایا کیف طلقتہا، تو نے اسے طلاق کیسے دی؟ قال طلقتها ثلاثا فی مجلس واحد، فرمایا میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فإنما تلک واحدۃ فارتجعها ان شئت، یہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے، اگر تو رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے۔ فارتجعها، تو رقانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں اخرجہ احمد و ابو یعلا و صححہ وہذا الحدیث نص فی ہذہ المسئلہ الذی لا یقبل التأویل، اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو یعلا نے بیان کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث مسئلہ طلاق میں بڑی واضح ہے جو کوئی تعویل قبول نہیں کرتی۔ ہمارے حنفی علماء جب ان کو مسئلہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں تینوں واقع ہو گئی، پھر حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حلالہ کروا لو۔ حلالے کی تفصیل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ان علماء کے اپنے گھروں میں اگر طلاق ایسی واقع ہو جائے پھر یہ حلالے کی طرف نہیں آتے۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے استاد مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ تعالی نے یہ دونوں واقعات بیان کیے۔ تحصیل پھالیہ ضلع منڈی بہاؤدین میں میاڑا گوندل ایک جگہ ہے، وہاں ایک چودھری مشتاق تھا کوئی آدمی، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے کا مرید تھا۔ اس کا ایک دوست اہل حدیث تھا یہاں لاہور میں محکمہ تعلیم میں۔ وہ لاہور آیا اور اپنے دوست سے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا چودھری صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک عالم کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آپ کو فتویٰ لکھ دے گا۔ تو انہوں نے اس شخص کو مولانا عبدالسلام کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہی مسجد میں
اوقاف کے اندر ملازم تھے، ان کے پاس بھیج دیا۔ وہ مشتاق صاحب جب وہاں گئے تو مولانا عبدالسلام کیلانی کہیں سفر پر نکل رہے تھے، وہ ملا، اس نے کہانی سنائی تو انہوں نے کہا بیٹا میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی جماعت کے ایک بڑے مفتی کے پاس بھیجتا ہوں۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں مولانا کیلانی نے وہ بندہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کی بات سنی، فتویٰ لکھا، اور فتوے کے اندر یہ بھی لکھا کہ بریلوی علماء میں سے پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ ان کی کتاب کا حوالہ دیا، دعوت فکر و نظر کا، یہ کتاب مجموعہ مقالات علمیہ کے آخر میں چھپی ہے۔ وہ فتویٰ لے کر جب گیا اور اپنے اہل حدیث دوست کے پاس، تو اس نے کہا فتوے کو پڑھو تو صحیح، مفتی صاحب نے لکھا کیا؟ مفتی صاحب نے آیات، احادیث، علماء کے فتاوے، جب اینڈ پہ پہنچا تو کرم شاہ صاحب کا مسئلہ بھی لکھا ہوا۔ وہ کہتا یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے پیر کا یہ فتویٰ ہو۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہمارے مفتی نے جو حوالہ دیا ہے نا وہ غلط نہیں ہوگا، چلو ہم اردو بازار چلتے ہیں، یہ کتاب خرید کر دیکھتے ہیں۔ تو وہ اردو بازار گئے اور مجموعہ مقالات علمیہ، ایک مجلس کی 3 طلاق، یہ کتاب لی اور اس کو پڑھا۔ جو حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہوا تھا وہ اس کے اندر موجود تھا۔ وہ فتویٰ لے کے بھیرے چلا گیا کرم شاہ صاحب کے پاس، تو پیر کرم شاہ صاحب کو جا کر کہتا ہے شاہ صاحب یہ فتویٰ دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب نے دیکھ کر کہا فتویٰ صحیح ہے، عمل کرنا ہے تو عمل کر لو۔ وہ کہتا ہے میں نے فتویٰ جیب میں ڈالا، نئے کاغذ پر سوال لکھا۔ میں نے کہا شاہ صاحب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں نے اہل حدیثوں سے ضرور فتویٰ لینا ہے، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمیں لکھ کر دیں۔ تو کرم شاہ صاحب نے کہا فتویٰ نہیں میں لکھ کر دے سکتا، عمل کرنا ہے تو کر لو۔ اس نے پوچھا کہ آپ فتویٰ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہنے لگے جس وقت میں مصر سے ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر پاکستان آیا اور یہاں آ کر جسٹس لگ گیا تو میرے پاس کئی کیس آئے طلاق کے، تو میں نے 3 طلاقوں کو 1 قرار دے کر ان کی صلح کروائی۔ تو میری جماعت کے لوگ، بریلوی علماء اور پیر، وہ میرے خلاف ہو گئے اور انہوں نے میرے پیر و مرشد خواجہ قمر الدین سیالوی کے پاس سیال شریف میں شکایت لگا دی۔ تو خواجہ صاحب نے ایک دن مجھے رکا بھیجا کہ کرم شاہ فلاں تاریخ کو تو میرے پاس آ۔ تو وہ کہتے میں پریشان ہو گیا، بھی میرے پیر و مرشد نے اتنا ارجنٹ مجھے کیوں بلایا؟ تو پھر کہتے میں نے سوچا کہ ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے تو یہ حال ہے، تو شاید اسی وجہ سے ہی بلایا گیا ہوں۔ مقررہ تاریخ پر کچھ حدیث کی کتابیں بیگ میں ڈالی، سیال شریف چلا گیا۔ سیال شریف میں بڑے بڑے جبہ دستار والے علماء اور مشائخ خواجہ سیالوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، تو میں گیا، جا کر ادب سے سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گیا اور بیگ سے کتابیں نکال کے سیالوی صاحب کے سامنے پڑے ہوئے ڈیسک کے اوپر رکھ دی۔ سیالوی صاحب کہنے لگے کرم شاہ تو میرے امام دے مذہب وچ کی نقص ڈٹھا
کہ تم وہ دے خلاف فتوے دین لگ پے ہیں۔ تو جو کتابیں میں نے نکال کے سامنے رکھی تھی تو کہنے لگے اے کتاباں مینوں کی بخانا ہے، میرے کو ہی نہیں تو پڑھ کے گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پیر صاحب یہ بتائیں جو مسئلہ میں نے عدالت میں کیا ہے وہ مسئلہ ان حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نہیں؟ تو خواجہ سیالوی صاحب کہنے لگے ان کتابوں میں حدیث ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم حنفی ہیں اور ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں ہے، اگر تو میرا مرید رہنا چاہتا ہے تو پھر یہ فتویٰ آج کے بعد تو نے نہیں دینا۔ تو کہتے ہیں میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن جو بندہ میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ صلح کا چانس موجود ہے، صلح کرنی ہے تو کر لے۔ ان کی یہ کتاب کراچی سے بھی چھپی ہے، میرے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ دوسرا واقعہ مفتی صاحب نے سنایا، ملتان کے جو احمد سعید کاظمی تھے، جن کا بیٹا حامد سعید کاظمی یہ حج سکینڈل میں مذہبی امور کا وزیر جو تھا، ان کے گھر میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیڈ کے اوپر مجھے خط لکھا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے تو آپ فتویٰ لکھ دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا تم تو سارے خود مولوی ہو تو فتویٰ خود لکھ لو۔ تو کہنے لگے آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے مذہب میں مسئلہ کیا ہے، تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن آپ فتویٰ لکھ دیں گے تو ہم اپنا کام چلا لیں گے۔ عوام کو سہولت نہیں دیتے، گھروں میں کیس آ جائے پھر حوالے کی طرف نہیں آتے۔ میرے پاس ایک کیس آ گیا، ہمارے یہاں ملتان روڈ پر میرے ہم نام حکیم مبشر صاحب ہیں، ان کے یہاں ایک دو شاگرد بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک دن وہ ایک دیوبندی عالم تھے، انہیں لے کر میرے پاس آئے، وہ بھی حکیم تھا، بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا۔ جب میرے پاس لے کر آئے تعارف کروایا، وہ الیاس گمن پارٹی کا تھا، اس کا کارڈ بھی میرے پاس گھر پڑا ہوا ہے۔ تو جب اس نے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو مسئلے کا نہیں پتا، آپ لوگ تو ہمارے خلاف باتیں کرتے اور کہتے 3 کٹھی دینا، تینوں ہو جاتی ہیں، 1 قرار دینا، زنا کا فتویٰ دینا ہے، تو اب آپ میرے سے زنا کا فتویٰ لینے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے مذہب میں حلالہ ہے مولوی صاحب، تو آپ کیوں نہیں حلالہ کروا لیتے؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ مذاق ہے، آپ خود لوگوں کو فتویٰ دیں حلالے کا تو وہ شریعت ہے، میں آپ کا مسلک آپ کو یاد کرواؤں تو یہ مذاق ہے؟ میں نے کہا پہلے نہیں تھا، اب میں مذاق میں کہتا ہوں آپ کو، تو اگر آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو میرے پاس طالب علم بہت ہے۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا مسئلہ، میں نے کہیں سفر پر جانا تھا، میں نے پھر اپنے شاگرد رشید مولانا یحییٰ عرفی صاحب کے پاس بھیج دیا، کیونکہ اس کی دکان بھی نا گھوڑے شاہ دربار کے پاس ہے۔ پھر یحییٰ صاحب نے اس کو دلائل دیے تو جا کر مولوی صاحب نے صلح کر لی۔ تو عوام کو سہولت نہیں دیتے، جب شرع میں سہولت موجود ہے، 3 اکٹھی دیں ایک ہی مجلس میں، شریعت کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک بندے نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بے کتاب اللہ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ
میری موجودگی میں کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو؟ تو معلوم ہے کہ 3 طلاقیں دینا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے، تو مذاق کا نفاذ نہیں کرتے۔ تو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، شرط 1 طلاق شمار ہوتی ہے، اور آدمی اپنی بیوی سے صلح کر سکتا ہے۔ ابھی تو پہلے بھی سوال ہیں بہت سارے، پچھلے دے لو نا پہلے۔ ایک سوال ہے، فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتے پڑھتا شخص اپنی نماز مکمل کرے گا یا کہ فوراً سلام پھیر کر جماعت میں مل جائے گا؟ جدھر ہے ادھر ہی نماز چھوڑ کر جماعت میں ملے گا۔ مسلم میں حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے پھر فرض کے سوا کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ابو داؤد 43 میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف لائے، مؤذن نے اقامت کہی، عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے، سنتے پڑھ رہے تھے، آپ نے پکڑ کر کھینچ لیا اور اس کی نماز توڑ دی کہ فرض کے سوا کوئی نماز پھر نہیں ہوتی۔ تو جب اقامت کہی جائے، جماعت کھڑی کر دی جائے، سنتے پڑھ رہے ہیں، جدھر ہیں ادھر ہی نماز چھوڑو، فرضوں میں شریک ہو جاؤ۔ امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر لیں، پھر مقتدی سلام پھیریں، یا کہ ایک طرف پھیرنے کے بعد پھیر سکتے ہیں؟ مقتدی کو امام کی پیروی کا حکم ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، بخاری مسلم میں اور حضرت ابو ہریرہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیفہ حمام بن منبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام اس لیے بنایا گیا اس کی متابعت اور پیروی کی جائے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی 4 شکلیں ہیں: متابعت، مسابقت، مخالفت، مساوات۔ کتنی شکلیں؟ 4۔ ایک یہ ہے کہ مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ چلتا جائے، یہ ہے مساوات۔ دوسری شکل ہے مقتدی امام سے پہل کرے، یہ ہے مسابقت۔ تیسری صورت یہ ہے امام کسی اور رکن میں، مقتدی کسی اور رکن میں ہو، یہ ہے مخالفت۔ چوتھی صورت ہے امام آگے آگے، مقتدی اس کے پیچھے پیچھے۔ پہلی تینوں شکلیں ناجائز ہیں اور یہ شکل شرعاً جائز ہے۔ مقتدی کے بارے میں حکم ہے، اذا کبر فکبروا فلا تکبروا حتی یکبر، جب امام اللہ اکبر کہہ لے پھر تم اللہ اکبر کہو، اتنی دیر تک تم اللہ اکبر نہ کہو جب تک امام نہیں کہہ لیتا، یعنی پیچھے کہے گا۔ اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع میں جھک جائے پھر تم جھکو۔ ولا ترکعوا حتی یرکع، اتنی دیر تک تم رکوع میں نہ جھکو یہاں تک کہ امام جھک جائے۔ اذا سجد فاسجدوا، جب امام سجدہ کرے سجدے میں جاؤ۔ فلا تسجدوا حتی یسجد، جب تک امام سجدے میں جا نہیں لیتا تم سجدے میں نہ جاؤ۔ یہ مسند انس امام روینی کی، اس میں بھی ہے، بلوغ المرام میں بھی آپ کو ملے گی۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے بعد آگے سجدے میں جاتے تھے، لم یحن منا احد ظہرہ حتی یضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہتہ علی الارض،
جب تک نبی پاک اپنی پیشانی زمین پر رکھ نہیں لیتے تھے، ہم میں سے ایک بندہ بھی جھکنے کے لیے اپنی کمر ٹیڑھی نہیں کرتا تھا، سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ تو یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ مقتدی کا کیا کام ہے؟ امام کے پیچھے پیچھے۔ اور ایک حدیث ہے انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، میں تمہارا امام ہوں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، کھڑا ہونے میں، نماز سے سلام پھیرنے میں مجھ سے آگے نہ نکلو، پیچھے پیچھے آؤ۔ اب سلام میں پیچھے آنے کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے کہ امام نے دونوں طرف سلام پھیرا، مقتدی نے بعد میں دونوں طرف پھیرا، یہ بھی امام کے پیچھے پیچھے آنا ہے، نہ مساوات ہے، نہ مخالفہ ہے، نہ مسابقہ ہے۔ اور ایک یہ ہے امام نے دائیں طرف سلام پھیرا، اس کے بعد مقتدی نے پھیرا، پھر امام نے بائیں طرف پھیرا، اس کے بعد مقتدی نے بائیں طرف پھیر دیا، یہ بھی متابعت ہے، دونوں شکلیں صحیح ہے۔ امام سے آگے نکلنا جائز نہیں ہے، مخالفت جائز نہیں ہے، برابری جائز نہیں ہے، پیچھے پیچھے آنا صحیح ہے۔ سحری کے لیے نہ اٹھ سکے، نیند کے غلبے میں سحری کا وقت گزر جائے، آنکھ کھلے تو اذان ہو چکی ہو، روزے کی کیا کیفیات ہو سکتی ہیں؟ ایسے ہی روزہ رکھ لو۔ سحری کھانا مسنون ہے، کسی عذر کی وجہ سے سحری رہ جائے روزے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ آپ کا درست ہے۔ وہ وصال نبی علیہ السلام کرتے تھے نا، لگاتار سحری نہیں کھائی، روزہ۔ بعض صحابہ نے بھی کیا، آپ نے صحابہ کو روکا تو خود اپنے بارے میں فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا۔ تو وصال میں یہی ہوتا تھا، لگاتار بعض دفعہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ عام حالت میں قصدن ایسے نہیں کرنا چاہیے، خطاً نیند کے غلبے سے ہو جائے تو پھر اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا اور نسیان امت سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اور ایک وہ بندہ مرفوع القلم ہے النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ تو نیند اس کے اختیار میں نہیں ہے، اٹھنا اختیار میں نہیں، رب جب چاہے سلا دے، جب چاہے اٹھا دے۔ آگے لکھا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے تو گناہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے ہمت ہو تو۔ ہاں ہمت جواب دے گئی ہے، طاقت نہیں رہی، روزہ چھوٹ گیا، پھر بعد میں رکھ لے جب طاقت آ جائے۔ مسجد میں آنے پر علمی نشست شروع ہو چکی ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے۔ نبی پاک کا فرمان ہے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، بخاری کی حدیث ہے، جب بھی کوئی شخص تم میں سے مسجد میں آ جائے اتنی دیر تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رمضان کا چاند نظر آنے پر یا کوئی اور ماہ ہو جس کا چاند نظر آئے تو مبارکباد دینا جائز ہے، یہ اس دور کی رسم ہے۔ چاند دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والاسلام، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا جو ہے نا مسنون ثابت ہے۔ امام بغوی کی معجم الصحابہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے۔
اشراق اور چاشت کی نماز میں فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو ناموں کی وجہ اور وقت بتائیں۔ اشراق سورج نکلنے کو کہتے ہیں، اشراق کا معنی سورج کا نکل، ضحیٰ کا معنی چاشت کرتے ہیں، ضحیٰ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب سورج نکل کر اچھی طرح باہر آ جائے اور اس کی تپش محسوس ہونے لگ جائے۔ تو ناموں سے ہی فرق واضح ہے۔ جب سورج نکل آئے تو 2 رکعت پڑھنا اشراق ہے، پھر کچھ دیر رکے رہنا یہاں تک کہ سورج کی دھوپ لگنے لگ جائے، پھر نماز پڑھنا، یہ ضحیٰ اور چاشت ہے، اور اسے ہی صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں اور صحیح جامع صغیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ضحیٰ کی نماز ہی اوابین بھی ہے۔ مرآت المفاتیح جو مشکات المصابیح کی شرح ہے، اس کے اندر علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس فرق پر بات لکھی ہے اور حدیث نقل کی ہے۔ کیا روزے میں کھانے پینے میں نمک یا میٹھا ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے مسئلہ بتایا تھا میں نے، خل جمعے میں آیا تھا۔ ہنڈیا کو نمک مرچ چیک کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، اس کی رخصت ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں دوسرا جنت میں ہوگا۔ ایسی کوئی صحیح حدیث تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ حدیث موجود ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو سوائے موت کے جنت کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ کیا سلفیہ کے ہاں ولاۃ الامور کی بلا شرط اطاعت ہے؟ سلفیہ کے ہاں لام پر زبر پڑھنی ہے، لام پر جزم نہیں پڑھنی، سمجھیں بات؟ ایک ہے سلفن اور ایک ہے سلافن، خلفن خلافن، لام پر جزم پڑھو۔ سلف مانا برے لوگ جو پہلے گزر گئے، خلفن برے لوگ جو پیچھے آئے، سلافن اچھے لوگ جو پہلے گزر گئے، خلافن اچھے لوگ جو بعد میں آئے۔ تو سلف سے نسبت سلفیون، اور سلف کو ماننے والے سلفیہ، خلافن خلافیون۔ کئی لوگ بڑی غلطی کہ سلفی صاحب، تو سلفی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے برے لوگوں کو ماننے والا، سلفی نہیں کہنا، سلفی۔ تو سلفیہ کے ہاں ولاۃ الامور حکام، ان کی اطاعت بلا شرط والا مسئلہ نہیں ہے، ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی تفسیر میں 2 قول ہیں، ایک اس سے مراد حاکم وقت، دوسرا علماء اور فقہا۔ خطیب بغدادی نے یہ دونوں قول
اپنی کتاب الفقی والمتفقہ، الفقی والمتفقہ اس کے اندر ذکر کیے۔ بہرحال پہلا قول حکام، اللہ کی بات ماننے کا ذکر ہوا، لفظ اطیعوا ساتھ ہے، اطیع اللہ۔ رسول کی بات ماننے کا ذکر ہوا، لفظ اطیعوا ساتھ ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ حاکم کی بات ماننے کی باری آئی، لفظ اطیعوا نہیں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوات عبداللہ ابن حذافہ السہمی، آپ نے صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا۔ اس صحابی نے اپنے ماتحت لوگوں کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، حکم ہوا آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ اب امیر کہتا ہے تم آگ میں چھلانگ لگا دو۔ شاید یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میری اطاعت کریں گے کہ نہیں۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ ماننے کے تیار، کچھ کہتے ہیں نہیں، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ بات اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، آپ نے سن کر فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها۔ اگر امیر کی بات مان کر یہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے پھر آگ میں سے نہ نکلتے۔ معلوم ہوا حاکم کی بات جو اللہ کی اور رسول کی بات کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ ضمناً یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، کئی لوگ کہتے ہیں نا چل آ پھر اگر تو سچا ہے میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں اور تو بھی آگ میں چھلانگ لگا۔ یہ بات ہی شریعت کے خلاف ہے۔ نبی پاک نے آگ میں کودنے کی اجازت نہیں دی۔ بعض لوگ کیمیکل وغیرہ لگا کے کہ آگ نہ جلائے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ مجھے حوالہ اس ٹائم یاد نہیں ہے، امام ابن تیمیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے ان کے دور میں کسی نے ایسی بات کہی، انہوں نے کہا پہلے ہم اس کو اچھی طرح غسل دیں گے، نہلائیں دھلائیں گے، پھر آگ لگائیں گے، یہ اس میں کودیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم پر لگا لیں تو آگ نہیں چھوتی۔ بہرحال آگ میں کودنا اسلام کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام دلائل و براہین کے ساتھ اپنی جگہ پر صداقت رکھتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت نیکی میں ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو امیر کی اطاعت، حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں نہیں کہا اولی الامر کی طرف بھی لوٹاؤ، کیونکہ اولی الامر سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ ساتھیوں کا اختلاف ہو گیا تو حل اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو اب قرآن اور سنت ہے۔ جب گمراہی اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ، بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے حق اور سچ کو پرکھنے کا۔ اللہ سورۃ دہر میں کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار بنے
چاہے تو کفور نا شکرا اور انکار کرنے والا بن جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اب بندہ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے نا، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے اور گمراہی کی طرف پھیرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ گمراہ نہیں کرتا مگر کسے؟ جو فاسق، بد عمل، اطاعت سے نکلنے والا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت سے خود نکل جاتا ہے، اللہ اس کو گمراہی کی طرف جانے دیتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ کوئی بندہ سیدھے راستے پر آنا چاہے، اللہ اس کو گمراہ کر دے، یہ ظلم ہے۔ اللہ ظلم کسی سے نہیں کرتا۔ ہاں کوئی الٹے راستے پر جا رہا ہو، غلط راہ پر چل رہا ہو، اس کو ادھر سے موڑ کر صحیح راہ پر ڈال دے، یہ ظلم نہیں، انصاف ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو غلط راستے پر چلنے والے کو رب ہدایت دے دیتا ہے، لیکن سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ گمراہی کی طرف اس وقت لے جاتا ہے جب بندہ خود جانا چاہتا ہے۔ تو انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ چلو ایک اور بات کہتے ہیں جی اللہ نے لکھا ہوا تو ہے نا، جس نے جنت میں جانا ہے اس نے جنت میں چلے جانا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جنمی ہیں تو جہنم میں ہی جائیں گے نا، جنتی ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ یہ بات صرف دین کا مسئلہ ہے نا، پھر کرتے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے جہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو روزی کتنی ملنی ہے، رزق بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے، تو محنت کیوں کرتا ہے؟ بیٹھا رہنا گھر، روزی لکھی ملنی ہے، جو ملنی ہے وہ آ جائے گی، جو کھانی ہے منہ میں چلی جائے گی تو اپنے آپ ہی آئے گی اور منہ میں داخل ہو کر نکل بھی جائے گی، کیونکہ اللہ نے نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو کیوں جاتا ہے قضاء حاجت کو؟ کیوں محنت کرتا ہے کھانے پینے کو؟ روزی بھی تو تیری لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے تو محنت کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کا کونا کونا چھاننا پڑے، خاک چھانتا رہتا ہے۔ دین کا مسئلہ ہے تو ہیلا کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، پیدا کر کے راستے دیے ہیں، سچا راستہ بھی دیا ہے، الٹا راستہ بھی بتایا، دونوں کا انجام بھی بتایا، اور بندے کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ کیا خطبہ مسنون میں ومن سیئاتنا کے الفاظ ہیں؟ شیخ البانی علیہ الرحمہ نے خطبہ حاجہ پر پوری کتاب لکھی ہے، تو خطبہ کے اندر یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ عورت کی جماعت کروا سکتی ہے؟ مدلل جواب دیں۔ آثار صحابیات میں یہ بات ملتی ہے کہ عورت کی جماعت کروا سکتی ہے۔ امام ابو داود نے بھی عورت کی جماعت کا باب ذکر کیا، اسی طرح امام ابن حزم نے محلہ ابن حزم میں حضرت عائشہ کا، ام سلمہ کا رضی اللہ تعالی عنہما کا عورتوں کو نماز پڑھانا ذکر کیا ہے۔ تو اگر عورتوں کو جماعت کروائے تو عورت وسط میں کھڑی ہوگی، مرد کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی ہونے کی عملاً کوئی دلیل یا قولاً موجود نہیں ہے۔ تو عورت جماعت کروانا چاہے تو کروا سکتی، افضل اس کے لیے یہی ہے مردوں کے پیچھے آ کر جماعت سے نماز پڑھ لے، کیونکہ جماعت کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور عورتوں کے لیے باقاعدہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے الحمدللہ ہم نے یہ بائیں طرف والا کمرہ خواتین کو دیا ہوا ہے، پردے کا بھی اہتمام ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آ جاتی ہیں، تو جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نفع دان کرنے کا حکم ہو، باقی جگہ نہ کرنے کا ہو، فیس بک سے لیے
اچھا ادھر ہے. کہتے ہیں جی فیس بک پر لکھا ہے صرف ایک حدیث پیش کرو جو صحیح ہو، آخری نماز نبوی کا نام ہو اور اہل حدیث والے 3 مقامات پر رفع دین کرنے کا تذکرہ ہو، 4 رکعت والی نماز میں 10 مرتبہ رفع دین کا حکم ہو، باقی جگہ نہ کرنے کا حکم ہو. بات سمجھو، حکم ہوتا ہے کسی چیز کو فرض اور واجب قرار دینے کے لیے. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ہمارا دعویٰ نہ حکم کا ہے، نہ ہمارا دعویٰ 10 مقامات پر اثبات اور 18 کی نفی کا ہے. ہمارا دعویٰ ہے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور کسی صحیح حدیث سے اس عمل کا ترک کرنا آپ سے ثابت نہیں ہوتا. نماز اگر 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو، 2 پڑھ کر اٹھیں تو تیسری کو اٹھتے وقت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے. اب نماز 1 رکعت بھی ہے، نماز 2 رکعت بھی ہے، نماز 3 رکعت بھی ہے، نماز 4 رکعت بھی ہے. اب 1 رکعت پڑھو تو 3 بار رفع دین بنے گا، شروع میں رکوع جاتے اٹھتے. 2 رکعت میں بھی یہی، 3 پڑھو گے تو چوتھا مقام بھی آ جائے گا، 4 پڑھو گے پھر بھی چوتھا مقام آ جائے گا. تو ہمارا دعویٰ تعداد کا نہیں ہے، تعداد تو بدلتی ہے. 1 پڑھو گے کم رفع دین ہوگی، 3 4 پڑھو گے تو بڑھ جائے گی. دعویٰ تعداد کا ہے ہی نہیں، دعویٰ مقامات کا ہے، کہاں کہاں کرنی ہے. تو 4 مقامات، اگر 2 سے زائد نماز ہو، 2 رکعت ہو یا 1 رکعت ہو تو 3 مقام. اور یہ دعویٰ ہمارا صحیح صریح حدیث سے ثابت ہے. بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارقطنی، مسند دارمی، اور اسی طرح ابن عساکر کی معجم، امام بخاری کی جز رفع دین، بے شمار حدیث کی کتابوں میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تھے، رکوع جاتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے. دوسری بات، یہ پوچھنے والے لوگ نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمیشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سنت سمجھ کر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پہلی رفع دین کی ایک صحیح صریح قولی لفظ سنت کے ساتھ اور دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اوروں سے مطالبہ خود جیسے مرضی کرتے پھرو. اپنے گھر کی کتاب نصب الرایہ اٹھا کر دیکھو، علامہ زیلعی حنفی نے لکھا ہے کہ نماز میں پہلی رفع دین دائمی ہے، ہمیشہ ہے. دلیل کیا دی پہلی رفع دین کے ہمیشہ ہونے کی؟ دلیل دی عبداللہ بن عمر کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر یہ پہلی رفع دین کے دوام کی دلیل ہے تو رکوع جانے اور اٹھنے کے دوام کی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی کے اندر ہی ہے. دوسری بات، جتنی یہ سنتیں بیان کرتے ہیں، کیا وہ تمام سنتیں آپ کے قول سے ہی ثابت ہوتی ہیں یا ان سب کے ساتھ دوام اور ہمیشگی کا ذکر ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا
یہ جو ہمارے سبز پگڑی باندھنے والے بھائی ہیں نا، ان کی ایک کتاب کا نام ہے فیضان سنت۔ فیضان سنت، اس کے اندر استنجا کرنے کی 78 سنتیں لکھی ہیں۔ استنجا کرنے کی کتنی سنتیں؟ 78۔ گرمی کا طریقہ علیحدہ، سردی کا علیحدہ، مٹی کے ساتھ الگ، پانی کے ساتھ الگ، مرد کا الگ، عورت کا الگ۔ وہ تفصیل میں یہاں دے نہیں سکتا چونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ تو فیضان سنت میں یہ جو 78 استنجا کرنے کی سنتیں لکھی ہیں، اور یہ استنجے کا طریقہ نور الایضاح جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، جس کو دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں۔ تو ان ساری سنتوں کے ساتھ کوئی رسول اللہ کا قول، کوئی سنت کا لفظ، کوئی ہمیشگی اور دوام کا لفظ، کوئی رسول اللہ کی زندگی کی آخری نماز کا لفظ ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو بات وہ کرو جس اصول پر خود قائم رہ سکو۔ ہم دوام کی بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس دوام کے لیے قرائن موجود ہیں، کئی قرائن موجود ہیں۔ ایک قرینہ ابن عمر جو تھے، ان کے بیٹے سالم، وہ نماز پڑھتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ حدیث سراج کے اندر بھی ہے، اور امام ابو طاہر مخلص کی کتاب المخلصیات، دوسرا نام اس کا الفوائد المنتقات، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد صحابی کا عمل کرنا، صحابی کے بعد اس کے بیٹے کا عمل کرنا، اس بات کی دلیل ہے اگر نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو عبداللہ بن عمر چھوڑتے، عبداللہ بن عمر نے چھوڑ دی ہوتی تو بیٹا چھوڑ دیتا۔ اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے ساتھ آپ کے آخری دور تک رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، زندگی کے آخری دور میں آپ کی نماز تھی، عبداللہ بن عمر پاس موجود تھے۔ دوسرا قرینہ، نبی پاک کے قریب سب سے زیادہ نزدیک ہو کر نماز کے صحابی نے پڑھی آخری دور میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے نا، تو رسول اللہ تشریف لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو بکر صدیق کی بائیں طرف بیٹھ کے، ساتھ صدیق اکبر کھڑے، رسول پاک بیٹھے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے۔ تو نبی پاک کے ساتھ زندگی کے آخری دنوں میں سب سے نزدیک کھڑے ہو کر نماز کس نے پڑھی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رفع دین کیا کرتے تھے، تو پھر یہ قوی قرینہ ہے کہ نبی پاک نے چھوڑی ہوتی تو سب سے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے تھے تو وہ کیوں کرتے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نماز پڑھتے تھے، شروع میں بھی رفع دین، رکوع جاتے وقت بھی رفع دین، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھنے والے نے پوچھا، جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، پوچھا، لمبی حدیث ہے میں شارٹ کر رہا ہوں، کہ آپ نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟
عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے۔ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ صحابی رسول، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، خود بھی صحابی، صدیق اکبر کے دوتے، نانا بھی صحابی، نانی بھی صحابیہ، اور خالہ ام المومنین عائشہ بھی صحابیہ، ماموں بھی صحابی۔ اور جب ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ تو مدینے میں سب سے پہلا بچہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا وہ یہی عبداللہ بن زبیر تھے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رفع دین کرتے تھے، اور میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا آپ کیوں رفع دین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے نانا جی سے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کرتے تھے۔ یہ حدیث نقل کر کے امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہے، اس کے سارے راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ امام ذہبی نے المہذب کے اندر، ابن حجر نے التلخیص الحبیر کے اندر بھی اس کے راویوں کو ثقہ کہا۔ نصب الرایا جو حنفی علماء کی ایک علمی مجلس اور کمیٹی نے تحقیق کر کے چھاپا، اس کے حاشیے میں بھی اس حدیث کے آگے لکھا ہوا کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور یہی حدیث امام سالبی کی تفسیر الکشف والبیان میں بھی موجود ہے، امام ابدوی کے جز جو حدیث کا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر رسول اللہ نے چھوڑی ہوتی تو پھر صدیق اکبر بھی چھوڑ دیتے، صدیق اکبر نے ترک کیا ہوتا عبداللہ بن زبیر ترک کر دیتے، عبداللہ بن زبیر نے ترک کیا ہوتا امام ابو حنیفہ کے استاد عطا بن ابی رباح ترک کر دیتے، انہوں نے ترک کیا ہوتا ایوب سختیانی ترک کر دیتے جو ان سے نقل کر رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے جن بندوں سے ملاقات کی ہے ان میں عطا سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ 200 صحابہ سے ملاقات کرنے والے شخص ہیں یہ۔ یہاں طلبہ کے لیے ایک اور حوالہ دے دوں، ماسٹر امین کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا، الیاس گھمن کا استاد اور مرشد، مجموعہ رسائل اس کی کتاب ہے، آمین کی باس میں کہتا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح کی 200 صحابہ سے ملاقات ہے۔ ایک وقت میں مدینے کے اندر 200 صحابہ کا جمع ہونا ہی مشکل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی کتاب میں آگے جا کر نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آیا تو وہاں ایک قول نقل کر کے کہتا ہے عطا بن ابی رباح وہ ہیں جن کی 200 صحابہ سے ملاقات ہے۔ اپنا مسئلہ آیا تو 200 سے ملاقات ہو گئی، دوسرا مسئلہ ہوا تو ملاقات ممکن نہیں۔ اس طرح کی تضاد بیانیاں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کی قولی حدیث مانگتے ہیں، آپ پہلی کی پیش کریں اگلی ہم پیش کرتے ہیں۔ امام بہقی کی کتاب خلافیات جلد 2 اور نصب الرایا علامہ ذیلی کی کتاب، اس کے اندر بھی دوسری جلد میں تیسری کتاب النفع الشذی جامع ترمذی کی شرح امام ابن سید الناس کی، اس میں بھی ہے۔ ایک دن حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ، کہا کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھاؤں
جیسے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا و یامر بہا، یصلی بنا و یامر بہا، آپ ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہ آرڈر آپ دیتے تھے، حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی، شروع میں بھی رفع دین کیا، رکوع جاتے وقت بھی کیا، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا، اور کیا بتایا؟ یہ وہ نماز ہے جو نبی پاک ہمیں پڑھاتے تھے، وَيَأْمُرُ بِهَا، اس کا حکم دیتے تھے۔ ہم تو قول پیش کر رہے ہیں، آپ بھی پیش فرمائیں۔ میرے ساتھ ایک مناظرہ ہوا عبد الکریم نقشبندی کا، کہتا قولی حدیث پیش کرو۔ میں نے یہ حدیث پیش کی، اللہ کے فضل سے اتنے ان کے مولوی جمع تھے، عباس رضوی بھی تھا، عبد الکریم بھی تھا، وہ مانگٹ میں ان کا ایک احمد رضا خان ہے، احمد رضا کے نام پر اس کا نام ہے، صاحبزادہ عبد الجلیل علی احمد رضا خان، یہ ایک بندے کا نام ہے، وہ بھی موجود تھا۔ ایک ہمارے گاؤں کے سیالوی ہے، وہ بھی تھا۔ میں نے کہا میں قولی حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ کے اندر ہمت ہے تو ایک حدیث پیش کرو۔ اللہ کے فضل سے یہاں ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کی حدیث موجود ہے امام دارقطنی کی سنن میں، اور وہ باقاعدہ حکم دیتے تھے صحابی کہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے اٹھتے ہوئے رفع دین کرو۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے جو رسول اللہ کی بے شمار حدیث میں موجود ہے۔ اگلی بات ایک اور سمجھو، یہ بات کرنے والا کون ہے؟ مقلد۔ مقلد کی دلیل نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں سے التوضیح والتلویح کے اندر یہ بات لکھی ہے، ادلہ اربع، مجتہد کی دلیلیں ہیں، مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ مقلد کی دلیل امام کا قول ہوتا ہے۔ اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادعى الیہ رأی ابی حنیفہ کلما ادعى الیہ رأیہ فواقع عندی۔ مقلد کہتا ہے میرے نزدیک اس مسئلے کا حکم یہ ہے، کیوں؟ میرے امام کا قول یہ ہے، کیونکہ مقلد کی دلیل امام کا قول ہوتا ہے۔ تو حضرت جی آپ کو حدیثوں سے کیا واسطہ؟ آپ امام ابو حنیفہ کو کوئی قول لائے نا جنہوں نے یہ شرطیں لگائی ہوں، امام صاحب کے قول سے مسئلہ ہمارے سامنے رکھو۔ آپ کے نزدیک ادلہ اربع دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ مجتہد کی دلیل ہے، اور اجتہاد تمہارے ہاں 4 صدی ہجری میں بند ہو چکا ہے۔ یہ جو حکم و ذکر بالجار پر کتاب ہے نا عبدالحی کی، اس نے بھی لکھا ہے 4 صدی ہجری میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ اہل الحدیث ہیں جو اجتہاد کے قائل ہیں، جن کے ہاں قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آپ جا کر اپنے امام کے قول میں تلاش کرو۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں کہا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فقہ حنفی کے لوگوں میں سب سے بڑے امام ہیں، مطلق طور پر نہیں ہے۔ صبح میں آپ کو بتا چکا ہوں، امام محمد قسم کھا کر امام مالک ان سے بڑا امام بتا چکے ہیں۔ نمبر 2، بخاری کی شرح ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی نے کئی جگہ پر امام شافعی کو امام اعظم لکھا، امام مالک کو امام اعظم لکھا، تو خالی امام ابو حنیفہ کو ہی نہیں لکھا۔ امام ابو حنیفہ کو کے لیے امام اعظم کا حوالہ دیتے زابی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے۔ چلو زابی نے تذکرہ میں لکھا ہے، تو بخاری کی شرح قسطلانی میں قسطلانی نے شافعی کو لکھا ہے، امام مالک کو لکھا ہے۔
تو امام اعظم کا مطلب حنفیوں میں بڑے امام ہیں، باقی اماموں کے مقابلے میں جو حیثیت ہے وہ میں صبح آپ کو بتا چکا ہوں۔ باقی یہ عنوان یہاں بحث کرنے والا نہیں ہے، خلوت میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز پڑھنا افضل ہے یا دوبارہ وضو کرنا افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہر دفعہ نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ایک دفعہ اپنے ایک نماز سے کئی نمازیں پڑھی، وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ یہ ابو داود میں ایک حدیث میں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تازہ وضو کرنا افضل ہے اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز اور درست ہے۔ دوسرے تشہد میں انگلی کو کس وقت حرکت دینی ہے؟ کیونکہ اکثر تو درود ابراہیم کا کہتے ہیں، بس وہ کہتے ہی ہیں، حرکت کب دینی ہے؟ اذا جلس فی التشہد رفع اصبعہ، جب اتحیات بیٹھ جاتے انگلی اٹھا لیتے تھے، اور ایک نسائی کی حدیث ہے یحرکھا ویدعو بہا، حرکت دیتے رہتے تھے، مضارع ہے، تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں ایک اور تسلسل کی بات آئی تو ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے، فعل مضارع پر کانا آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ دوام کا۔ یہ قاعدہ ہے نا، کوئی قاعدہ ہے ایسا صرف کا جس کی مستثنیات نہ نکلتی ہوں؟ کتنے ہی قاعدے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات قاعدے کے خلاف مثال آ جاتی ہے، لیکن مثال خلاف آنے پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو نا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جب واو علامت مضارع مفتوحہ اور پورا کے درمیان آئے تو گر جاتی ہے، تو اس پر اعتراض کرنے والوں نے کہا وہابا یہابوں میں کیوں گری؟ وہاں تو عین مکسورہ نہیں مفتوحہ ہے۔ پھر ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی کہ عین یا لام کلمہ حلقی ہو تو فتح کے درمیان بھی گر جاتی۔ اعتراض کرنے والے نے کہا پھر وزارہ یزارو میں، وزار الذین، قرآن میں نا زر، اب وزارہ یزارو یوزارو میں گر گئی ہے، نہ یہ مکسور العین والی صورت ہے نہ حلقی والی صورت ہے۔ تو قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ ہی ہوتا ہے۔ تو مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتا ہے، کانا یرفع یدیہ ہے، تو استمرار دوام پر دلیل ہے۔ اگر چند مثالیں ایسی مل بھی جائیں کہ کانا مضارع پر آیا اور دوام مراد نہیں ہے تو قاعدے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے قرائن اور بھی موجود ہیں، جیسے میں نے 2 قرینے آپ کے سامنے بیان کیے حدیثوں میں سے۔ تیار ہو نہیں، بس آخری سوال یہ مجھے دے دیں، وہ بھی دے دیں، یہ ہو گئے حسن بیٹا، یہ لو آخری 2 سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ کالا جادو، جادو کو چٹا بھی ہوتا ہے؟ کالا جادو اگر کسی انسان پر کیا جائے کہ اس کا رویہ برتاؤ والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، صرف بیوی کے ساتھ اچھا ہو، کہ اس کا توڑ کروانے کے لیے وہی عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ شادی کے بعد اگر آدمی بیوی سے حسن سلوک کرے نا تو کئی لوگ سمجھ انہوں تو جادو ہو گیا، سورے نے تویز پاتے۔ اور اللہ کے بندوں، وہ بیچاری جو بیاہ کے لائی گئی ہے وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی تو کسی گھر میں بیاہ کے جائے گی، تو ایسی باتیں سوچنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے۔ تو البتہ جادو ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ بیوی کی بات مانتا ہے تو جادو اس پر ہو گیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بیوی کی اس گھر میں اگر خامد نہیں مانے گا تو دیور جیٹھ مانیں گے، سسر مانے گا، ساس مانے گی۔ کم ایسے سسر ساس ہوتے ہیں جو بہو کو پاس کرتے ہیں، ورنہ وہ ساس ہی کیا ہوئی جو بہو کو پاس کر دے، اپنی بہو میں نقص نکالے گی اور کہے گی میرا بیٹا میری مٹھی میں ہو۔ بیٹی کی شادی ہو کر
جب بیٹی بیاہ دے پھر کہے گی میرا داماد میری بیٹی کی مٹھی میں ہو. تو جس گھر گئی ہے ادھر بھی تو ساس ہوگی نا کوئی. تو یہ رویہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا. تو بہو آ جائے تو اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھو، جیسے آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں. تو اس کے خامد نہیں اس کا ساتھ دینے. تو اس لیے صرف اتنی بات پر جادو کا اثر نہ سمجھو. دوسری بات، جادو کا توڑ جادو کے ساتھ نہیں کرنا، جادو کفر ہے. جادو کا توڑ شرعی دم سے کرنا ہے. اور رقیت شرعیہ یعنی کتاب و سنت کے مطابق دم بہت سارے مطبوعہ بھی موجود ہیں، قرائے کرام کی آواز میں تلاوت میں بھی موجود ہیں. MP3 میں آپ کی یہ جو آپ کا سمارٹ موبائل ہے اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے کتابیں بھی ہیں. دم کرو، دم سے اللہ ازالہ کر دے. اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے جادو کرواتی ہے کہ اس کا برتاؤ دوسری بیویوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، صرف میرے ساتھ اچھا ہو، جبکہ خاوند بھی اس چیز کا اقرار کرے کہ تیرے پاس آ کر تیرے گھر آ کر دم گھٹتا ہے، دل کرتا ہے باہر چلا جاؤں، اگر تو واقعی حقیقتاً دم گھٹتا ہے پھر تو علاج ہو سکتا ہے. اور اگر وجہ ہی کوئی اور ہو، بعض دفعہ جادو نہیں ہوتا، مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ جانا کہیں اور ہوتا ہے پھر خام خواہ دم گھٹنے لگ جاتا ہے. تو واقعی جادو ہو تو علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو حالات اور وقائع کو بھی دیکھنا چاہیے. بسا اوقات جو ہے جب شادی بندہ دوسری کرتا ہے نا پہلی سمجھتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو گیا. ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ ایک بات کہتے ہیں، اللہ نے ایک مرد کو جو 4 بیویاں کا حق دیا ہے، تو ایک مرد کے وجود میں 4 عورتوں کا حق ہے. جو پہلے آ جاتی ہے نا وہ سمجھتی ہے یہ سارا حق میرا ہی ہے. کوئی دوسری بیوی آ کے اپنا حق لے تو سمجھتے میرے ساتھ ظلم ہو گیا. خود کتنی بڑی ظالم ہے، 3 بیویوں کا حق دبا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد میں 4 بیویوں کا حق رکھا ہے. مرد کو تعلیم دی چاروں میں مساوات کرے، باری دینے میں مساوات کرے، وسائل بانٹنے میں مساوات کرے. ہاں اگر طبی طور پر دل کسی بیوی کی طرف مائل ہو جائے وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. نسائی میں کتاب العشرہ میں امام نسائی حدیث لائے، یہ نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے اور عشرۃ النساء الگ بھی کتاب چھپی ہے. آپ باریاں تقسیم کرتے تو کہتے اللہم ھذا قسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما لا املکو. اللہ یہ تو میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں، باری بانٹنا میرے اختیار میں ہے. فلا تلمنی فیما لا املکو، جس چیز کا میں مالک نہیں تو مجھے ملامت نہ کر. اس لیے زندگی کے آخری دنوں میں جب بیمار تھے تو کیا کہتے تھے؟ اینا انا غدن، اینا انا غدن، کل میں کس کے گھر میں ہوں گا، کل میں کس کے گھر میں ہوں گا. باری باری سب کے گھروں میں ہوتے تھے. لیکن آپ کی بات باقی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ دلی طور پر چاہ رہے ہیں کہ میرا آخری وقت بی بی عائشہ کے گھر گزرے. تو سب نے خوشی اور رضامندی کے ساتھ اجازت دے دی اور آپ بی بی عائشہ کے گھر میں ہی فوت ہوئے. ہاں اگر کوئی عورت اپنی دل کی خوشی سے خامند کو حقوق معاف کر دیتی ہے، باری کی تقسیم معاف کر دیتی ہے، یا اسباب کی تقسیم ہے تھوڑے پہ راضی ہو جاتی ہے، خوشی سے مجبور نہ کیا جائے، تو پھر آدمی وہ حق اپنا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے. تو حقوق کی تقسیم میں انصاف کرے، بغیر انصاف کے نہ کرے، اور عورت بھی خاوند کی تقسیم پر راضی رہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، کسی کو برداشت نہیں ہوتا تو صبر کرنے کی کوشش کرے. اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے. بے صبری کرے گی یا بد زبانی کرے گی، مرد کے بارے میں سمجھے گی اس کو تو جادو ہی ہو گیا، کبھی ادھر جاتا اور کبھی ادھر، تو اپنا اجر ضائع کر بیٹھے گی.
اللہ صحیح سمجھ کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں امن اور سکون پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ جادو جنات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن مولانا عرفان جاوید صاحب آپ کی کلاس لیں گے، تفسیر کا سبق ہوگا۔ سب بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ تو سبق ہونا چاہیے۔